هدانا الله إنك جاء برسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين مولانا ومولى الثقلين جد وحسنين أبي القاسم ثم الصلاة والسلام على أطيبين الأطهرين ورحمة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک مرتبہ اور بلند ترین آواز میں صلوات پڑھیں۔ اللهم صل على محمد. عزیزان گرامی، چند توجہات آپ کے اذہان عالیہ کے نزدیک اور پھر ضبط مصائب. اور ابھی زیادہ دن ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ ہم ایام غم میں داخل ہوئے ہیں، ایسا نہیں لگ رہا تھا. لگ رہا ہے کہ کل ہی پرسوں سے عزا خانے سجانے شروع کیے تھے اور بس کچھ دن کا مہمان آقا حسین تھے. وہی پھر سال بھر کے بعد کسی کو آنکھیں بھر کے رونا اپنے آقا پر اور ماں باڑوں کو سجانا اور گریا کرنا، وہ صدائے ماتم واہ فغاں رہتی ہیں سال بھر. کبھی کوئی اپنا قریبی اس دنیا کو ترک کر دے تب بھی ہمارے آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. صرف حسین کے نام پر یہ سارے ثواب کی مجلسیں ہوتی ہیں، ایام فاطمیہ ہوتے ہیں، ایام مولا کائنات شہادت مولا کائنات کی مجلسیں ہوتی ہیں 3 دن. لیکن وہ سب غم ہیں، وہ سب بھی اپنے جگہ غم ہیں، لیکن اس غم کی خصوصیت تھوڑی الگ ہے. مطلب اس غم کا جب تصور آتا ہے، جب ہم اس غم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بس کچھ دن رہ گئے ہیں، ہم اس غم ماہ محرم میں داخل ہو جائیں گے اور پھر غم طاری ہوگا اور پھر ہم اپنے مولا کی آمد کا ان کا استقبال کریں گے اور یہ سب چیزیں ذہنوں میں رہتی ہیں. اس وقت ایک عجیب سی ہمارے اندر خوشی ہوتی ہے کہ ہم کو پھر سے اللہ نے توفیق دی کہ ہم اپنے آقا حسین پہ گریہ کر سکیں، آنسو بہا سکیں. تو اب دیکھ رہے تھے ہم یہی فکر رہتی ہے ذہنوں میں کہ کتنا جلدی آیا اور کتنی جلدی گزر گیا. بہت عجیب سی دل میں گھٹن سی محسوس ہوتی ہے. مولا اس سال گریہ نہ کر پائے اس انداز سے جو ہمیشہ ہوتا تھا. مولا تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ اس وبا کو جلد سے جلد برطرف فرما تاکہ عزادار اپنی پوری قوت اور اپنی پوری شدت کے ساتھ سیدہ کے بیٹے پر آنسو بہا سکیں. صلوات پڑھیں محمد وعلیہ وسلم. اللهم صل على محمد. اللہ اپنی کتاب مبارک میں کتاب مقدس اور کتاب کی جو وحیوں کا ذخیرہ ہے اس میں ارشاد فرماتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. بے شک ہم نے تم کو بھیجا تھا دنیا میں اور واپس لے لیں گے. بھیجا کس لیے تھا؟ کہ ہم نے تم کو دنیا میں بھیجا تاکہ تمہیں آزمائیں. کیا احسن عملا، تم میں سے کون ہے جو بہترین عمل کرنے والا ہے. اللہ نے کہا قرآن میں کہ ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے، واپس بلا لیں گے. اور کس لیے بھیجا ہے؟ آزمانے کے لیے، کسی اور چیز کے لیے نہیں بھیجا ہے. اور صرف یہی نہیں، ہم کو بہت ساری چیزیں ہدایت کے لیے دی. بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم ہدایت جس سے ہدایت پا سکتے ہیں. مثلا ایک مثال دیتا ہوں. کوئی انسان ایسا ہے کہ جو بستیوں سے دور ہے، وادیوں مطلب بستیوں سے دور ہے، آبادیوں سے دور ہے، کسی نبی کی اس تک رسائی نہیں ہو رہی ہے، نہ وہ کسی نبی کی رسائی حاصل کر پا رہا ہے. ایک جنگل بیابان آدیواسی اگر کہیں تو وہ ہے. اس کے پاس ہدایت کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے ایک ذریعہ اس کے پاس اس کو دیا ہوا ہے. ذریعہ کیا ہے؟ وہ العقل، وہ عقل ہے، عقل انسانی.
ایک شخص آتا ہے امام رضا کی خدمت میں، پوچھتا ہے مولا پوچھتا ہے مولا ما هو العقل، عقل کیا ہے؟ تو کلام معصومین تھا کہ انہوں نے سمجھایا کہ عقل کیا ہے. ہم اور آپ ہوتے تو کیا سمجھاتے؟ عقل وہ ہے کہ جس سے پیسے کمائیں، اپنا پیٹ بھریں، اپنی آل اولاد کا پیٹ بھریں اور دنیا کی سیر سپاٹے کریں. یہ سب چیز پیسے کمانا اور چیزوں کو استعمال کرنا. لیکن وہ کلام معصومین تھا. انہوں نے فرمایا العقل عبد به الرحمن اکتسب به الجنان. امام نے فرمایا عقل ہے کیا؟ عبد به الرحمن، جس کے ذریعے رحمان کی عبادت کی جائے. وہ اکتسب به الجنان، جس کے ذریعے سے جنت حاصل کیا جائے. اگر آپ ہدایت چاہتے ہیں، یہ اب ایک چیز اور بتا دوں کہ دیکھیے کتابیں کئی ٹائپ کی، بہت مینی ٹائپ آف بکس، بہت ساری کتابیں ہیں. آپ کہیں بھی رجوع کر سکتے ہیں. قرآن ہے سب سے بہترین کتاب. سب سے بہترین کتاب کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ نے کئی ساری چیزیں آپ کو دی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے لیے آپ کسی ٹیچر کی ضرورت نہیں ہے. مثلا ایک ہے کتاب کائنات. اگر آپ اپنی دلیلوں کو محکم کرنا چاہتے ہیں وجود باری تعالیٰ کے سلسلے میں اور تمام دیگر دلیلوں میں اپنے آپ کو محکم کرنا چاہتے ہیں، تو یہ وجود کائنات جو ہے یہ بھی ایک کتاب ہے. کتاب کائنات یہ کتاب ہے. اگر آپ اس میں غور و فکر کریں، تفکر کریں، تو یہ ضرور پائیں گے کہ اگر یہ مصنوع ہے تو اس کا ثانی بھی کوئی ہوگا. اگر یہ مخلوق ہے تو اس کا خالق بھی کوئی ہوگا. آپ یہ چیز ضرور پائیں گے. دوسری چیز کہ جو آپ کے لیے کتاب مقرر کی گئی ہے اور میں نہیں مقرر کر رہا ہوں، یہ مولانا نے مقرر دیا. مولانا کتاب بتانے کیا بات ہے، کچھ بھی بول دیتے ہیں، چلو ٹھیک ہے سہ لیتے ہیں. نہیں، امام علی علیہ السلام نے کہ جو تمہارا باڈی، تمہاری باڈی جو ہے، یہ تمہارا باڈی شیپ اور یہ تمہارے باڈی کے آرگنس، اس میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں، قلب، آنکھ، ناک، منہ، زبان، جو کچھ بھی تمہارے اندر پایا جاتا ہے، یہ کتاب خود ہے. اور آپ کو کائنات کا مطالعہ کرنا ہے، یہ کتاب کائنات، اگر آپ کو اس کا مطالعہ کرنا ہے تو آپ کو ضرورت پڑتی ہے، شاید آپ راتوں میں نہ دیکھ پائیں تو آپ کو ضرورت یہ پڑتی ہے کہ سورج کی روشنی ہو یا کوئی ایسی روشنی ہو کہ جس کے ذریعے سے ہم کائنات کو دیکھ سکیں، تب اس کا مطالعہ کریں. لیکن یہ کتاب اللہ نے ایسی قرار دی کہ تم کو کسی روشنی کی ضرورت نہیں پڑے گی. تم خود میں اپنے اندر میں ایک کتاب، اگر تم اپنے اندر میں مطالعہ شروع کر دو تم خود میں ایک کتاب. اور یہ تم ایسی کتاب ہو کہ تمہیں کسی روشنی کی ضرورت نہیں ہے خود کو پڑھنے کے لیے. انسان اپنی عقل کا اگر صحیح استعمال کرے تو کیا ہوتا ہے؟ جناب سلمان فارسی کی ایک روایت ہے، تبرسی میں وہ لکھتے ہیں کہ اگر تم نے علی کو مان لیا ہوتا. کب لکھتے ہیں؟ جب یہ خلیفہ حضرت گزر گئے اور پھر ظاہر مولا کائنات کی خلافت آئی، تو ایک جملہ کہا ان لوگوں سے کہ جو اس ٹائم میں مولا کائنات کے ساتھ نہیں تھے جب ہونا چاہیے تھا. تو ایک جملہ کہا جناب سلمان فارسی نے کہ اگر تم نے علی کو اپنا خلیفہ مان لیا ہوتا، علی خلیفہ تھے ایسا نہیں، یہ نہیں کہا جناب سلمان فارسی خلیفہ بنا لیا ہوتا، نہیں کہا اگر خلیفہ مان لیا ہوتا تو تمہیں ہر طرف سے رزق ملتا، ہر طرف سے. اور پھر ایک قیامت خیز جملہ انہوں نے کہا کہ تم اگر اڑتے ہوئے پرندوں کو اشارہ کرتے نا تو وہ بھی تمہارے پاس آ جاتے. یہ ہمیں سلمان فارسی نے بتایا. یہ بھی ایک کتاب ہے. قرآن ناطق، وہ قرآن جو گفتگو کرتا ہے. قرآن ناطق میں امام علی علیہ السلام مطلب قرآن ناطق ہے تو وہ ان کی زبان بھی وہی چیز بیان کرتی ہے کہ جو خالق کی زبانی ہو، کیونکہ لسان اللہ ہے، اللہ کی زبان ہے. تو ان کی زبان سے مولا کائنات کی زبان سے خطبہ جاری، یہ عظیم الشان خطبہ.
آج پورا خطبہ نہیں سناؤں گا، بہت طویل ہے، کیونکہ اگر اس کی شروعات کی جو 2 سطریں ہیں اس کے علاوہ اگر میں نے پڑھی تو پھر مجھے پوری 27 سطر کا خطبہ پڑھنا پڑے گا، اور اتنا ٹائم آپ کے پاس ہے اور نہ میرے اندر اتنی قوت ہے کہ میں آپ کو پورا خطبہ پڑھ کے سنا سکوں. بس میں 2 سطریں اس کی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ امام نے فرمایا الدہر، دنیا یجری بالباقین، جاری ہے، چل رہی. تم سوچ رہے ہو کہ ہم ہیں تو بس دنیا چل رہی، نہیں، تمہارے ہونا نہ ہونا اس دنیا کے چلنے میں موقوف نہیں ہے. دنیا جس طرح آدم کے دور میں چلتی آ رہی تھی ویسے تمہارے دور میں بھی چلتی آ رہی تھی. الدہر یجری بالباقین کجرا بالماضین، جس طرح جب تم اپنے اس گھمنڈ پہ، غرور پہ ہو اور تم دیکھ رہے ہو کہ میں اتنی بڑی ریاست کا مالک ہوتا جا رہا ہوں، یہ چیزیں میرے قبضے میں آتی جا رہی ہیں، اور غرور کر رہے ہو، تکبر کر رہے ہو، تمہارے اندر یہ چیز سماتی جا رہی ہے اور تم اپنے آپ کو ایک عجیب مرحلے پہ لے کے جانا چاہتے ہو. تو انہوں نے فرمایا الدہر یجری بالباقین، باقین کے ساتھ دنیا ویسے ہی ہے کجرا بالماضین، جس طرح وہ جاری تھی بیتے ہوئے لوگوں کے ساتھ. تو تم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ فرعون کا کیا حال ہوا، تکبر. تم نے یہ نہیں دیکھا شداد کا کیا حال ہوا، نمرود کا کیا حال ہوا، دیکھا سب نے اس چیز کو غور کیا. اب یہی چیز آپ دیکھ لیجئے، وہ امام کا زمانہ تھا، امام نے یہ بھی فرمایا یجری. لفظ یجری جو ہے بڑا عجیب لفظ ہے. اصل میں عربی لغت میں جو فعل مضارع ہوتا ہے، یعنی اگر ہم فعل مضارع کی انگلش ٹرانسلیشن کریں تو 2 چیزوں میں آئے گا. فعل مضارع یعنی 2 اس میں آتا ہے، ایک تو وہ فیوچر میں بھی آتا ہے، دوسرا پریزنٹ میں بھی آتا ہے. جاری ہے یا جاری رہے گی، یجری جاری ہے باقین کے ساتھ یا جاری رہے گی باقین کے ساتھ. امام نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ اس زمانے میں دنیا جاری ہے باقین کے ساتھ، امام نے فرمایا جاری رہے گی بھی اور جاری ہے بھی. یہ ہے لطافت عربی اور یہ ہے فصاحت بلاغت امام. معصومین ایسے الفاظ کا انتخاب کرنا. اب یہ نہج البلاغہ کتاب جو ہے بڑی بہترین کتاب، کبھی توفیق ملے تو ہم لوگ اس کو پڑھیں. اس کے جو شارح ہیں ابو الحدید متزلی، جب اس کتاب کو لکھ کے بھیجا گیا ہے کہ یہ تمام اہل سنت اور تمام دیگر لوگوں کے پاس بھیجا گیا، تو ابو الحدید متزلی جو تھے اس کتاب کو جب لیتے ہیں بولتے ہیں، پڑھتے ہیں، پوری کتاب پڑھ جاتے ہیں کیونکہ ان کو شرح کرنی تھی، پوری کتاب پڑھ جاتے ہیں. ان کے ایک دوست ہوتے ہیں، وہ تھوڑے الگ فکر کے ہوتے ہیں، سنی یہ بھی ہیں، سنی وہ بھی، الگ فکر کے ہوتے ہیں. وہ ایک چیز کہتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے یہ امام علی علیہ السلام کا قول نہیں ہے، یہ سید رضی نے اپنے سے لکھا ہے. انہوں نے کہا یہ بات، یہ مولا امام علی علیہ السلام کا قول نہیں ہے، مولا امیر المومنین کا قول نہیں ہے، سید رضی نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے اس کو. تو ایک بار ابو الحدید متزلی نے اپنی زبان سے یہ جملہ جاری کیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، الفاظ کا انتخاب بتا رہا ہے کسی معصومین نے ادا کیا. کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ. غیر معصومین کی زبان سے الفاظ انتخاب نہیں ہوتے، لفظوں کا انتخاب بتا رہا ہے کہ کسی معصوم نے جمع کیا. تو یہ لفظ فرمایا تو کبھی بھی اس بات کا تکبر نہیں ہونا چاہیے. اب تکبر کس لحاظ سے، کئی لحاظ سے ہوتا ہے. تکبر آپ خود عزاداری کے لحاظ سے دیکھ لیں. بھائی ہمارے ہاں تو آج بریانی بٹے گی، ہم پیسے والے ہیں، آج بڑی مجلس کرائیں گے، ذاکر بلائیں گے پاکستان سے. جب ذاکر پڑھ کے چلا گیا وہ غرور، عبادتیں منہ پہ مار دی جائیں گی اگر تکبر رہا، چاہے جو بھی بات ہے. ایک بار کا قصہ سناتا ہوں. شیطان اصل میں استاد محترم سکھاتے وہی ساری چیزیں ہمیں، تو اگر صحیح لحاظ سکھایا تو استاد محترم تو وہی ہوئے.
شیطان ایک بار ایک عابد تھا، وہ بہت عبادت کیا کرتا تھا، تکبر بھی نہیں تھا اس کے اندر، کبریائی بھی نہیں. اب وہ شیطان پھنساتا کس طرح؟ کبھی کبھار شیطان کی فطرت ہے کہ وہ آپ کو کبھی اچھائی میں ڈال کے پھنسائے گا، آپ کی ساری عبادت تہس نہس کر دے گا، ساری عبادتوں کو ایک دم ضائع کر دے گا. اور کبھی کبھار آپ کو برائی میں ڈال کے پھنساتا ہے، اور برائی میں ڈال کے پھنساتا ہے ان کو کہ جو اپنے ایمان میں کمزور ہوتے ہیں. اچھائی میں ڈال کے ان کو پھنساتا ہے کہ جو ایمان کے لحاظ سے بڑے مکمل ہوتے ہیں لیکن عمل میں ان کے تھوڑے بہت نقص آ جاتا ہے، تھوڑا سا ان کے اندر کبریائی آ جاتی ہے، تکبر آ جاتا ہے. اب دیکھیے کیا مرحلہ ہے. ایک عابد تھا، بہت عبادت کرتا تھا خلوص کے ساتھ. اگر کہوں تو سب جملہ ہے کہ ہم لوگ کی طرح نہیں، بس مسجد میں داخل ہوئے اور اپنے سروں کو فٹافٹ رکھا اور اٹھا لیا، اور بس ایک رسم کی طور پہ عبادت نہیں کرتا تھا، وہ حقیقی عبادت کرتا تھا. تو وہ جو عابد تھا اس کی عبادتوں کا انداز الگ انداز. ایک بار وہ سو رہا تھا، فجر کا ٹائم ہو رہا تھا اور سو رہا تھا. اتنی بات تھی کہ وہ جب سے بالغ ہوا تھا اس نے کوئی بھی نماز قضا نہیں کی تھی، کوئی بھی نماز نہیں قضا کی تھی، ساری نمازیں ادا کرتا تھا وقت پر. ایک مرتبہ اس کو عجیب سی غفلت طاری ہوئی اور وہ فجر کا وقت قریب ہو رہا تھا اور وہ سو رہا تھا. اب شیطان آیا، ہم وہاں پہنچے تو کہتا سو جا ویسے ہی ہم بھی نہیں جگہ، اگر ہم بھی تجھے سلائے تو ویسے بھی سوتا رہتا ہے، سو جاتا ہم لوگوں کو کہتا. لیکن اس کو کیا کہہ رہا ہے؟ اٹھ نماز پڑھ. شیطان کو کیا ہو گیا؟ بھیا کیا ہو گیا؟ تم تھوڑا عبادت الہیہ کی طرف ہمیں دعوت دے رہے ہو. حضرت انسان کو حضرت شیطان عبادت الہیہ کی طرف دعوت دینے میں مرحلہ کیا ہے؟ یہ عجیب مرحلہ فکر ہے. شیطان اور عبادت کی دعوت، ارے وہ تو وہ ہے کہ جس نے ایک سجدہ نہیں کیا، ایک سجدہ اس نے نہیں کیا، اور ہم کو کہہ رہا نماز پڑھ پوری فجر کی ہوگی، فجر کی اتنی بابرکت نماز. بھائی عجیب کیفیت ہے. اس عابد نے اس وقت تو اپنے آپ کو رکھا، ہٹاؤ پہلے کھڑا ہوا محراب بات نماز پڑھی. اب جب پلٹ کے آیا تو ایک گفتگو مکالمہ اور شیطان اس کے درمیان. شیطان کہتا ہے یہ بتا ان لوگوں کو عبادتوں سے روکتا ہے، صراط مستقیم سے روکتا ہے، آج تجھے کیا ہوا؟ آج میری مدد کر رہا ہے عبادت خدا بندی میں؟ کہا ہاں مدد کر رہا ہوں لیکن بتاؤں گا نہیں، کل پھر اگر تو سو رہا ہوگا تو پھر اٹھاؤں گا. ویسے ماجرا ہوا 2-3 دن مطلب ویسے. ایک دن صحابی نے کہا بتا تجھے پہ لازم ہے یہ بات، تو بتا تم مجھے کیوں عبادت میں اٹھا رہا ہے؟ اس نے کہا اس لیے تیری کوئی نماز قضا نہ ہونے پائے اور ایک دن تجھے تکبر آ جائے، گھمنڈ آ جائے اپنی عبادتوں پر، اور یہ تیری ساری عبادتیں ضائع ہو جائیں. صلوات پڑھیں محمد والے. جی نیکیوں میں ڈال کے گناہ کی طرف لے کے جا رہا ہے، اچھی چیزیں بتا کے گناہ کی طرف لے کے جا رہا ہے. رازداری میں کبریائی، نماز میں کبریائی، اور کبریائی کا حق صرف اس کا ہے کیونکہ اکبر تو وہی ہے. تکبر، لفظ تکبر، کبریائی، گھمنڈ صرف اس کا حق ہے، ہمارا حق نہیں ہے کیونکہ اکبر وہی ہے، افضل وہی ہے. اور ایک چیز یہ بھی دیکھ لیجیے کہ مولا کائنات نے اتنی عبادتیں انجام دی، اتنی عبادتیں انجام دی، ہزاروں رات بھر میں ہزاروں رکعت نمازیں، اور افضل الصحابہ فی العبادات، صحابہ میں افضل ترین مقام عبادت میں. آیا تھا کہ یہ دلیلیں مانگتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ مولا کائنات ان سے افضل تھے؟ ان سے افضل تھے. لیجیے دلیل، جنگی آواز میں بھاگ کے گئے تھے، مولا کائنات ٹکے ہوئے. اچھا یہ بتائیے کہ عبادت میں افضل تھے؟ ہاں بالکل افضل تھے. نماز بھی چھوڑ کے بھاگے تھے، علی تو ہزار نماز. شجاعت، کوئی جنگیں پڑی ہوئی ہیں آپ دیکھتے جائیے، ہر چیز میں شجاعت. اب یہ کہتے ہیں کہ اکبر ہونا افضل ہونے کی دلیل ہے.
बड़ा होना अफजल होने की दलील नहीं होती, अफजल होना अकबर होने की दलील होती है। आप बाइस फजीलत हैं तो आपकी मंजिलत अलग है। आप बड़े हैं, बुजुर्गी काफ़ी है, 80 बरस के हो गए हैं, 90 बरस के हो गए हैं, लेकिन अगर वजू करना नहीं आता तो आप अफजल नहीं हैं, बल्कि वो बच्चा जो अभी 15 साल या 16 साल का है उसको वो तरीका मालूम है कि वजू कैसे करते हैं, वो अफजल है, आप अकबर है। आप लफ्ज़ी ज़ाहिरन अगर लफ्ज़ों पे तवज्जो दें तो अकबर यानी बड़ा होता है, उम्र में तो बड़ा ही। ये चीज़ इमाम फरमा रहे हैं कि देखो तुम किसी चीज़ में किबरियाई ना करो, घमंड ना करो, तुम सीधे रास्ते पे चलो, अल्लाह की इबादत करो। और ये तो जो मैंने हदीस में अल्लाह की फरमाई थी कि जन्नत की तहसील अल्लाह की इबादत, ये तो अक्ल का मरहला है, अक्ल का मरहला है। इससे जो बुलंद अक्ल से जो बुलंद मर्तबा होता है ये वही खुदाबंदी का होता है, जो पैगाम इलाही होता है। अब अगर कोई कहे कि ना तीन कल कौसर फसल्ले लिरब्बिका वनहर, कि बेशक हमने आपको कौसर अता किया और कौसर से मुराद वो जन्नत ले, वो कौसर ले, तो भाई ये तो अक्ल वाले हैं कि जो इस्तेमाल करते हैं अपनी अक्ल का जन्नत की तहसील के लिए, वही वाले जन्नत की तहसील के लिए वही का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि जन्नत उनके लिए खुद बनाई जाती है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिबे वही कौसर के मोहताज नहीं है। कौसर तो वो है कि जो उसके सदके में बनाई गई है, जो इसकी मोहब्बत में गर्क हो जाए वो कौसर पाए। आप एक और चीज मैं कहूँ कि मुसलमानों ने हकीकी तौर पे रसूल को ही नहीं पहचाना, जो रसूल की मोहब्बत का दावा करते हैं। आली की तो बात छोड़ दीजिए, उनके बारे में तो सिर्फ नाम जानते हैं, हकीकी तौर पर रसूल को ही नहीं पहचाना। भाई इनका रसूल, मैं ये बात कहूँ बड़ी सख्त है कि हमारे रसूल में उनके रसूल में फ़र्क है, और बड़ा फ़र्क है। इनका रसूल वो है कि जिसे जिब्रील आके दबाएं और कहें कि इकरा, मैं इकरा क्या पढ़ूँ, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। और इनकी तारीख के मुताबिक सबसे पहली हार्ट सर्जरी किसी ने की थी तो जनाब जिब्रील ने की थी। गारे हिरा में रसूल का सीना चाक किया और दिल निकाला और दिल को पाक किया, फिर लगाया और सिल लिया। पहली हार्ट सर्जरी तो जनाब जिब्रील ने की ना, इनके तारीख के मुताबिक। ये चीज अलग, वहां वो सुनते हैं कि जिब्रील आके रसूल से कह रहे हैं पढ़ो, रसूल कह रहे हैं पढ़ना नहीं आता, फिर जिब्रील ने पढ़ाया। वो ये कह रहे हैं, हम ये कहते हैं कि अली जिब्रील का उस्ताद, तुमको अली बड़ा लगता है। क्या कहने, अपने यहाँ नबी सुनता है, हमारे यहाँ अली सुनता है, उसको अली बड़ा लगेगा ना। भाई देख, इधर उधर की कंट्रोवर्शियल बातें ना कर, जहां से अली सुन रहा है वहीं से नबी सुन। क्या कहने, अब मैं सुनाऊं अली कौन है या नबी कौन है? मैं नबी पहले सुना दूं। अली वो जो बाबे खैबर उखाड़े, अली वो जो फातह खंदको खैबर हुनैन तमाम जंगों का फातह, अली वो जो इबादतों की मेराज तक लेके जाए, क्या कहने, अली वो जो मुस्तफ़ा का नासिर हो, अली वो जो तमाम सहाबा में अफजलुस सहाबा हो। अब आप कहेंगे रसूल की आप बयान फरमा रहे थे, आप अली अली की कर रहे हैं। देखिए नहीं, ये तो मैं अली की फजीलतें बयान कर रहा हूँ, इसलिए कि अली की जब इतनी फजीलतें हैं और वही अली कहे कि मैं मोहम्मद का गुलाम हूँ, क्या कहने, क्या कहने, सुभान अल्लाह, क्या कहने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अब समझ में आया कि रसूल कौन है। अपने यहाँ से रसूल ना सुनो, हमारे यहाँ से सुनो। आपके रसूल पे जादू सब करता है, हमारे रसूल पे नहीं असर करता भाई, जाहिर सी बात। आपका रसूल है, इसने बताया ही नहीं कि मेरे बाद खलीफा कौन होगा। हमारे रसूल ने तो पूरे ईद गदीर में 1.25 लाख मुसलमानों को खड़ा कर दिया जबकि धूप में। कि देखो ये रसूल है, क्या पैगाम है। इतने मुसलमानों को 1.25 लाख हाजी, सर पे बाल भी नहीं है, ऊपर से धूप, शिद्दत की अरब की धूप, नीचे से जलती हुई रेती,
اوپر سے سورج تپا رہا ہے، اور اتنے مسلمانوں کو زحمت اس لیے دے رہے ہیں اس بات کو بتانے کے لیے کہ جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے؟ نہیں، پیغام ولایت پہنچا رہے ہیں. یہ ہے پیغام ولایت. 1.25 لاکھ لوگوں کو اتنی بڑی زحمت دے دی صرف ولایت علی علیہ السلام کو پہنچانے کے لیے. اب اس کو نافذ کرنا ہوتا. یہ چیز لوگوں کو خراب لگتی ہے کہ جب مولا کائنات کی خلافت آئی تو انہوں نے ایک چیز جاری کی کہ عرب و عجم میں کوئی چیز بڑی اور چھوٹی نہیں ہوگی. جتنا پیسہ عربوں کو ملتا ہے اتنا ہی پیسہ عجموں کو ملے گا. تو عربوں نے کہا کہ دیکھو ہمیں ان سے کم دو لیکن ان کے برابر مت دو. عربوں نے کہا کہ ہمیں ان سے کم دو ان کے برابر مت دو، ہم عجمی برابر نہیں ہوتے. لیکن عدل امام علیہ السلام کا انہوں نے برابر میں چیزیں بانٹی کہ نہیں، کسی کو کسی پر برتری کا حق حاصل نہیں، سب اپنے یہاں پہ. اور اسی پیغام کو لوگوں میں جب نافذ کیا گیا ہے تو لوگوں کو یہ بات بہت بری لگتی تھی. کہ علی عرب کو بھی اتنا دیتے ہیں اور عجم کو بھی اتنا دیتے ہیں، علی آل عمران کو بھی اتنا دیتے ہیں، آل ابو سفیان کو بھی اتنا دیتے ہیں. حالانکہ کیا ہے؟ اب بعض یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ علی اگر شیر خدا تھے، قوت ور طاقتور، ہر چیز میں باب خیبر اکھاڑ دینے والے، تو یہ کیا تھا بعد رسول جو کچھ بھی ہوا کیا تھا؟ ایک مرتبہ چاہتے تو بعد رسول ہم نے دیکھا کہ علی آتے ہیں اور لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. کیسی مدد؟ لوگ سوال لے کے آتے تھے، پھنس جاتے تھے تو بلاتے تھے کہ علی بلاؤ، علی جواب دیں گے. تو علی آتے تھے جواب دیتے. یہ حال تھا. اب اگر آپ یہ کہیں کہ دشمنوں کی مدد کیوں کر رہے تھے، میں کہوں گا دیکھیے یہ ولی کس کے ہیں؟ کہیں گے علی بن ولی اللہ، علی اللہ کے ولی ہیں. میں کہوں گا کیا اللہ نے فرعون کو یہ رزق نہیں دیا؟ علی جو سب سے بڑا دشمن تھا، شیطان اکبر، سب سے بڑا خبیث ملعون، جس نے سجدہ نہ کیا، ایک سجدہ نہ کیا، اس کو رزق نہیں دیا. شیطان کو تو رزق پا رہا ہے. دشمن اکبر اللہ کا بڑا دشمن نہیں تھا، اس کو بھی رزق دے رہا ہے. تو جب اللہ اپنے دشمنوں کو رزق دے سکتا ہے تو علی اللہ کا ولی ہونے کے ناطے سے دشمنوں کی مدد کیوں نہیں کر سکتا؟ تو امام علی صرف اس لحاظ سے مدد نہیں کرتے تھے کہ ہمارے بڑے عزیز ہیں. عزیز دیکھیے رسول کے لیے اعزاء و اقربا نہیں جوڑے جائیں گے. کیا آپ رسول کے بڑے عزیز تھے یا رسول کے بڑے چاہنے والے تھے؟ رسول کے آپ سسر لگتے تھے یا آپ رسول کی داماد لگتے تھے؟ صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے. اللہ نے حدیث قدسی میں اور خود حدیث جو پڑھتے ہیں ہم لوگ حدیث قصہ، اس میں بیان فرمایا ہے کہ دیکھو نہ کسی کا رشتہ نہیں، فاطمہ تو و ابوہا و بألوہا و بنوہا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ علی کے بیٹے، علی کی بیوی، علی کا سسر بیٹھا ہوا ہے. نہیں، نہ یہ کہا کہ محمد کی بیٹی، محمد کی نواسی، محمد کا داماد بیٹھا ہوا ہے. یہ بھی نہیں کہا. نہ یہ کہا کہ حسنین کی ماں، حسنین کے نانا، حسنین کے بابا بیٹھے ہوئے. یہ بھی نہیں کہا. اللہ نے کیا کہا؟ فاطمہ و ابوہا، اس کا باپ، و بألوہا، اس کے بچے، اس کے شوہر، و بنوہا، اور اس کے بیٹے. تو میں یہ بتاتا چلوں کہ روز محشر رسول کے رشتے کام نہیں آئیں گے. آپ رسول سے لاکھ رشتے جوڑتے رہیے کہ رسول یہ لگتے تھے، ہمارے سسر لگتے تھے، ہم نے رسول کو بیٹیاں دے رکھی تھیں، ایک یہ ایک وہ. یہ دعویٰ قابل قبول نہیں ہے، یہ رد کر دیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے پہلے فرما دیا کہ دیکھو رسول کی رشتہ داریاں کام نہیں آنے والی ہیں، کام آنے والی ہے تو صرف فاطمہ سے جس کا تعلق ہے. اللہم صلی علی محمد. اور یہی تو ہے مرکز تطہیر، فاطمہ ہی تو ہے مرکز تطہیر. اسی لیے تو فرمایا، یہ نہیں فرمایا، میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ دیکھو محمد آپ کی بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، آپ کے نواسے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کا داماد بیٹھا ہوا ہے. یہ بھی نہیں فرمایا. فرمایا کہ فاطمہ و ابوہا و بألوہا و بنوہا، فاطمہ اور اس کا باپ بیٹھا ہوا ہے، ان کے شوہر ہیں، ان کے بیٹے ہیں. تو رشتہ مرکز تطہیر میں بھی کام آ رہا ہے تو فاطمہ کا آ رہا ہے، کسی اور کا نہیں آ رہا.
عجیب مرحلہ ہے. آپ اس تاریخ سے ثابت یہی تو سب سے بڑی دلیل بناتے ہیں کہ ہم نے دیکھیے پہلے والے نے ایک بیٹی دے رکھی تھی, دوسرے والے نے بھی, ہم نے بھی آپ کی بیٹیاں دینا کام نہیں آئے گا کہ آپ کی بیٹیاں بھی تو آپ ہی دلائیں گی. تاریخ موجود ہے, آپ تاریخ اٹھا کے مسلمانوں کو یہ بصارت نصیب ہو جائے کہ وہ اپنی اس تعصب کی نگاہیں ہٹا کے دیکھیں تب تو صحیح ہے, لیکن اس نظر تعصب رکھے رہتے ہیں نا, ایک طرفہ بیان ان کا رہتا ہے, قاتل بھی رضی اللہ, مقتول بھی رضی اللہ, ان سے بھی محبت ہے, ان سے بھی محبت نہیں, ایک طرف. یہی پیغام کربلا کا ہے. آپ کربلا کا پیغام دیکھیے, جو لوگ کربلا میں نہیں آئے تھے اور نہ یزید کی طرف گئے تھے, وہ کیا کہہ رہے تھے؟ یہی کہہ رہے تھے وہ بھی ہمیں وہی بھائی, ابھی وہی بھائی رسول کے بیٹے ہیں, وہ صحابی رسول کے بیٹے ہیں. ادھر بھی مسلمان, ادھر بھی مسلمان. یہ مت دیکھو, تم دیکھو کہ حق بھی کون ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا تھا, رسول کی بھی دعا تھی کہ حق مال علی والعلی مال حق. اور صرف یہاں پہ دعا نہیں رکتی ہے, دعا آگے بڑھتی ہے رسول کی. اور رسول نے فرمایا وَعَدْلِ الْحَقَّ مَعَاهُ حَيْثُ مَا دَارَ, کہ حق کو موڑ دے اس طرف. اس طرح اگر ہم کہیں کہ الحق مال علی وعلی مال حق, کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہیں, تو آپ یہ مفہوم نکال سکتے ہیں کہ کبھی علی حق کے ساتھ ہیں, کبھی حق علی کے ساتھ ہے, یعنی کبھی حق علی کا پیرو ہے, کبھی علی حق کے پیرو ہیں. نہیں, رسول نے بعد میں وضاحت کی, نہیں, علی حق کے پیرو نہیں ہے, حق علی کا پیرو ہے. کیوں؟ حدیث میں رسول نے فرمایا وہ عدل الحق کا, اور حق کو موڑ دے, معاہو اس کے ساتھ, حیث ما دار, جس طرف وہ جائے, جس طرف وہ رجوع کرے. یہ رسول کی دعا ہے, اور رسول کی دعا قبول نہ ہو کوئی نہیں سکتا. یہ بنت رسول کی دعائیں ہم یہاں موجود ہیں, وہ تو رسول کی دعا ہے, تو ہوگی ہوگی. کربلا میں یہی چیزیں تھیں. آپ اس زمانے میں دیکھیے ایک عجیب فلسفانہ جملہ تھا, کسی نے کہا کہ اس دور میں وہ سختیاں نہیں ہیں, آپ ازداریاں کھل کے کر سکتے ہیں, آپ مادم داریاں کر سکتے ہیں, اور اس دور میں یزیدی نہیں ہے, آپ اپنے آپ کو بہترین طریقے سے حسین بلو سکتے ہیں, کلیئر کر سکتے ہیں. نہیں, یزیدی نہیں ہے, آپ کو ظاہر نہیں دکھائی دے رہے. آپ دیکھیے کہ آپ تو حسینی نہیں ہیں کہ آپ کو یزیدی دکھائی نہیں دے رہے. آپ اپنے اندر دیکھیے کہ آپ حسینی ہیں. جب آپ اپنے آپ کو حسینی پائیں گے تو وقت کا یزید آپ کو دکھائی دے گا, وقت کی یزیدیت آپ کو دکھائی دے گی. کردار تو پہلے حسینی بنائیے, آپ کو وقت کا یزید ایک دم واضح طور پر دکھائی دے گا. یہی وجہ ہے. ایسے نہیں فرما دیا تھا کہ کل ارض کربلا و کل یوم عاشورا, کہ ہر زمین کربلا ہے اور ہر روز عاشورا ہے. ایسے نہیں فرمایا تھا. اگر ہر روز عاشورا ہے تو ہر روز کا ایک حسین ہوگا. آپ دیکھتے آئیے, بعد امام حسین کے کسی ائمہ پہ ظلم نہیں ڈھائے گئے. ائمہ کی تعریف اٹھائی, اور خود امام زمانہ کی اگر بات کریں تو ہم کم ہیں کیا امام زمانہ پہ ظلم ڈھالنے کے لیے. امام زمانہ کی ایک حدیث آپ کو فرماتا ہوں کہ امام زمانہ کہا تمہارے ایک گناہ دن بھر کے نہیں, ایک